بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و محترم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابیوں کا راز قرآن کریم میں رکھا ہے. دنیا کے مختلف معیار، گریجویشن، ڈگریاں، عہدے، مال و متاع، پیسے، یہ حقیقی کامیابی کا معیار نہیں ہے. نہ پچھلے زمانے میں کہیں کبھی رہا ہے، نہ اس وقت ہے اور نہ آئندہ رہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں وقتی طور پر کچھ خوشحالی آ جائے، لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد کی اصل زندگی میں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے. تاریخ شاہد ہے، مسلمانوں کو جب بھی بلندی اور عروج حاصل ہوا ہے، آپ دیکھیں گے تاریخ کے اوراق میں یہ بات ثبت ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تب قرآن کریم ضرور رہا ہے. بلندی جب بھی مسلمانوں کو حاصل رہی، کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں جس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں تب قرآن نہ رہا. جب مومنوں نے قرآن کو تھاما ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی کی چوٹیوں پر پہنچایا. اور یہ بھی آسمان کی آنکھوں نے کئی بار منظر دیکھے، اور تاریخ کی کتابوں میں صفحات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی پستی آئی، ان کے حالات گرے، دنیا میں وہ بے عزت و بے آبرو ہوئے، تو آپ دیکھیں گے اور بڑے ڈوک انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ تب مسلمانوں کے ہاتھ سے قرآن کا دامن ضرور چھوٹا ہوا. اس کتاب کو کوئی امت تھامے اور وہ پستی کی طرف جاوے، یہ ایسے ہی امپوسیبل ہے جیسے آپ ادھر جائیں اور پہنچے ادھر. قرآن کریم ترقی کا راستہ، اس کو تھامنے والا کبھی تنزلی کا شکار نہیں ہو سکتا. اس کو ہمارے دشمنوں نے بھی بھانپا ہے، اور ہمارے نگاہ رکھنے والے حضرات علماء کرام، جن کی نگاہ پوری دنیا کے اوپر بیک وقت تھی، اور علماء جن کو اپنا سرتاج مانتے ہیں، ان حضرات کا بھی یہی ریسرچ ہے، ان کی یہی تحقیق ہے کہ قرآن کریم سے وابستگی امت کی بلندی ہے، اور قرآن کریم کو چھوڑنا امت کی پستی ہے. جس وقت ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، انگریزوں نے بہت کوششیں کی کہ ہندوستان میں آزادی کی جو لہر دوڑ رہی ہے اس کو کسی طرح دبا دیں. ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا، ستا تھی، بہت کچھ تھا، لیکن بڑی کوششوں کے باوجود بھی
یہ آزادی کا نعرہ دب نہیں رہا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے ان دنوں انگریز نے ایک آدمی ہندوستان بھیجا جس کا نام تھامسن تھا۔ تھامسن نامی اس آدمی کو ہندوستان بھیجنے کا اصل منشا یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ آخر ہماری اتنی ساری کوششیں مسلسل ناکامیاب کیوں ہو رہی ہیں۔ ہم سب زور لگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ریلا تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ کیوں آزادی کی لہر اتنی تیز سے تیز تر ہوئی جا رہی ہے؟ وہ تھامسن یہاں آیا، اس نے ایک مدت یہاں قیام کیا اور پھر جا کر رپورٹ دی اس نے۔ وہ رپورٹ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے وہاں جا کر کہا کہ جب تک ہندوستان سے دو چیزیں ختم نہیں کی جاتی اس وقت تک ہندوستان پر قابو پانا مشکل ہے۔ ایک تو علماء کرام اور دوسرا قرآن کریم۔ چنانچہ اس کے بعد انگریزوں نے اپنی پیش رفت ان دونوں چیزوں کا قلع کما کرنے اور ان کو ختم کرنے کے لیے شروع کی۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد علماء کا قتل عام شروع ہوا، انہیں سولی پر معمولی سے بہانوں سے چڑھا دیا جاتا تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ دہلی کا یہاں سے لے کر وہاں تک کا کوئی درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی نعش نہ لٹکی۔ ہر درخت پر کسی نہ کسی عالم کی نعش کو لٹکایا گیا، اور شاید انہی دنوں کا موقع ہے کہ جب علماء اس قدر کم ہو گئے تھے کہ ایک آدمی میراث کا مسئلہ لے کر نکلتا تو اسے میراث تقسیم کرنے والا کوئی ایک عالم نظر نہیں آتا۔ اتنا زیادہ ان حضرات نے علماء کا قتل عام کیا، اور انہی دنوں قرآن کریم کے ہندوستان بھر میں ہزاروں نسخے جلائے گئے، چونکہ ان کے نزدیک یہ بات سچ تھی کہ قرآن ہے تب تک یہ جوش مٹنے والا نہیں ہے۔ بہرحال پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ان حضرات کو دم دبا کر بھاگنا لکھا تھا، یہ دم دبا کر بالآخر بھاگے۔ مگر مجھے تو اس واقعے سے یہ بتانا ہے کہ دشمن بھی ایک مرتبہ ریسرچ کر کے یہاں پہنچ رہا ہے کہ مسلمان جب تک قرآن سے وابستہ ہے اس وقت تک ان کے اس جوش کو ٹھنڈا کرنے کی کوئی شکل نہیں، ان کے جذبات کو فروغ کرنے کی کوئی شکل نہیں۔ آئیے دوسری طرف حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی نور اللہ برکتہ، آپ نے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ یہ چیز سنی ہوگی۔ ان کو مالٹا کی جیل میں ایک لمبے عرصے تک انگریزوں نے حریت اور آزادی کے اس دھرے میں جو ہے آگے بڑھنے کی وجہ سے مجرم بنا کر محبوس کیا تھا، قید کیا تھا ان کو مالٹا میں۔ ایک لمبے عرصے تک حضرت نے وہاں قید خانہ بھگتا، بالآخر انگریز نے رہا کیا، بہت کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ موسوم ہیں ہندوستان کے اندر۔ ہمارا سر جن بزرگوں کی وجہ سے اونچا ہے ان کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ یہ پردے کے پیچھے کے وہ کلاکار تھے، آپ پستکوں میں اور انگریزی اور ہمارے یہاں کی تاریخوں میں ان کا ذکر نہیں دیکھو گے، لیکن سرزمین ہند کا ایک ایک چپا اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے ان حضرات نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہندوستان کو آزادی دلائی۔ حقیقت کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ دبتی ضرور ہے، چھپتی ضرور ہے، ختم نہیں ہوتی، مٹتی نہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل خانے سے باہر تشریف لائے، کئی شاگردان تھے، آپ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند جیسی مرکزی ادارے کی وہ شخصیت تھی کہ جس پر جو ہے وہاں کے علماء کو ناز تھا۔ بخاری سال ہا سال تک حضرت نے پڑھائی تھی، کافی شاگردان بڑے بڑے استعداد ان کے موجود تھے۔ حضرت نے سب کو جمع کیا، سب کو تعجب تھا کہ حضرت آخر کون سی بات ذکر فرمانے والا ہے۔ سب کو جمع کر کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا، مالٹا کی جیل میں ایک لمبے عرصے تک میں نے بہت غور کیا۔ یہ ایک صاحب علم کا ریسرچ ہے، وہ تھامسن کا ریسرچ تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا امت کی پستی کا آخر سبب کیا، تو فرمایا دو چیزیں مجھے نظر آئی۔ یہ قلندر کی بات تھی، آپ سمجھیے ایسے ہزاروں تھامسن قربان ایک شیخ الہند کے اوپر۔ حضرت نے فرمایا دو چیزیں مسلمانوں کی پستی کی نظر آ رہی ہے۔ نمبر ایک، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں۔ نمبر دو، قرآن کریم کو مسلمان تھامے ہوئے نہیں۔
اور اس کا الٹا اگر کر لو تو اگر امت میں اتفاق آ جائے اور قرآن کریم سے تعلق و وابستگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو وہ سربلندی بخشے جو کسی زمانے کے اندر مسلمانوں کا حصہ اور نصیب آ رہی ہے۔ یہ حضرت شیخ انیل رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین تھا اور اتنا پکا تھا کہ جس کے اندر دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کیا دشمن کیا علماء سب حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کو تھامنا ہی امت کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ ادھر تھوڑا سا آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم اپنی پچھلی گزری ہوئی امتوں کا ضرور اتباع کرو گے، بالش در بالش، گز در گز، ایک جوتا جیسے دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اس طرح سے۔ روایت میں آگے آتا ہے پچھلی امتوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ لبے سڑک اگر زنا کیا ہوگا تو میری امت کا آدمی بھی لبے سڑک اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ پچھلی قوموں سے کیا مراد ہے؟ مسلمان میری امت کے لوگ پچھلے لوگوں کا اقتداء کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، وہ پچھلی امت سے کون مراد ہے؟ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے علاوہ اور ہو کون سکتا ہے؟ یعنی جی یہ امت کے لوگ جو ہے یہود اور نصارہ کو فالو کریں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے۔ اب یہود نصارہ کی بہت ساری خرابیاں اور برائیاں ہیں جن سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ ان کی ایک بنیادی درجے کی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پشت کے پیچھے ڈال دیا، اپنی کمر کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقل آیت اتاری، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کی کتابوں اور ان کی شریعت کی تصدیق کرنے والا تھا، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا اور سارے انبیاء کو اللہ نے ہی بھیجا، ساری شریعتیں اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجی۔ جب ان کے پاس رسول کتاب لے کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اور تصدیق کرتا ہوا آیا، تو ان یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ایسے بھول گئے تورات و انجیل کو گویا جانتے ہی نہیں تھے، کأنہم لا یعلمون۔ ایک آدمی جب کسی چیز کو اگنور کرنے پر آتا ہے تو گویا نسیم منسیہ کر دیتا ہے ہی نہیں، سمجھ میں تھی ہی نہیں کبھی کتاب، اس طرح سے وہ اگنور کرتا ہے چیز کو۔ قرآن کہتا ہے کأنہم لا یعلمون، انہوں نے پوری طرح جو ہے اللہ کی کتاب کو اگنور کر دیا۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اس لیے کہ بنو اسرائیل کے حالات مفسرین کے کہنے کے مطابق اس امت کو اس لیے سنائے گئے کہ چونکہ اس امت پر بھی وہی احوال طاری ہونے ہیں، تو وہ کس چیز میں پھنسے اور الجھے جس کی وجہ سے پستی کا شکار ہوئے، یہ امت اس کو دیکھ کر سمجھ کر سوچ کر اس سے بچے، اور انہوں نے کس چیز کو تھاما تب ان کو بلندی ملی، یہ امت بھی اس چیز کو تھامے اور بلندی کو پہنچے۔ یہ بنو اسرائیل کے اور یہود و نصارہ کے واقعات ہمارے رب نے ہمارے لیے اس واسطے ذکر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ساتھ اسے جوڑ کر دیکھیے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان حضرات کی اس حالت پر غور کرنا چاہیے کہ ان سے کتاب اللہ چھوٹی، ان کو جو اللہ نے تورات و انجیل جو کتاب دی تھی وہ چھوٹی، اس وقت ان کا کیا حال تھا، اور کون سے اسباب بنے جن کی وجہ سے اللہ کی مقدس کتاب کو انہوں نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ مسلمان اگر قرآن پر غور کرے، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے دنیا میں اس وقت 9-15 ہوئے ہیں، کسی کونے کے اندر کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے، ہمارا یقین ہے انشاءاللہ قرآن کریم اس بارے میں بھی رہنمائی کرے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے احوال کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں، اور ان حضرات نے کیوں پستی پائی، بلندی سے محروم رہے، ہم تاڑ لگائیں، جستجو کریں۔
انشاءاللہ ہمارے لیے راستہ نکل آئے گا۔ اور ایک بات یہاں رک کر کہوں گا، آج ریسرچ کا مزاج بہت ہے، تحقیق کا مزاج بہت ہے، لیکن تحقیق برائے تحقیق، ریسرچ کر کے بیٹھ گئے، عمل کے نام سے صفر۔ میرے بھائیوں، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن انگلی رکھ کر کہتا ہے یہ کرنا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا، تو امت کو متفق ہونا پڑے گا اس چیز کے کرنے اور اس چیز کے چھوڑنے کے۔ ہماری کمی یہی ہے۔ صحابہ اور ہمارے درمیان میں اگر کوئی کہے کہ کوئی خط فاصل کھینچو، کیا فرق ہے ہمارے ان کے درمیان میں؟ بہت سے فرق ہیں۔ ایک موٹا فرق یہ ہے کہ وہ عمل کے غازی تھے اور ہم لوگ گفتار کے غازی۔ بات بہت چکنی چپڑی اور اچھی کر لیتے ہیں، نتیجہ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، لیکن عمل کے نام سے ہم لوگ صفر۔ اسی نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، ہماری مٹی پلید کی ہے، اور ہم کو جو ہے بلندی پر کبھی چڑھنے نہیں دیا ہے۔ تحقیق کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے اور اپنی رگ دکھاتا ہے، اس کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ مرض ہے، لیکن ڈاکٹر سے تجویز نہیں لیتا کہ اس پر کیا دوائی ہونی چاہیے، یا دوائی پرسکرپشن لایا اور ڈسٹ بین میں ڈال دی تو ہو گیا اچھا یہ آدمی۔ کبھی مرض سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ صرف تشخیص کافی نہیں ہے، تجویز پر عمل بھی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ دیکھیں کہ کون سے سبب سے یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈالا تھا۔ مجھے تھوڑا سا اسی مضمون کو آج قرآن کے آئینے میں سامنے لانا ہے۔ میرے بھائیوں، جب مقدس علم چھوڑنے کا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں شیطان کوئی دوسرا آپشن ضرور رکھتا ہے۔ برتن کبھی خالی نہیں رہتا۔ اگر وہ کسی چیز سے بھرا نہیں ہے تو ہوا سے تو کم سے کم ضرور بھرا ہوا، برتن کبھی خالی نہیں رہتا۔ تو کسی برتن میں کوئی چیز بھری ہو، اچھی چیز بھری ہو، بری چیز بھرنے کے لیے اسے انڈیلنا پڑے گا اور کوئی دوسری چیز اس میں بھرنی پڑے گی۔ انڈیلے بغیر آپ نہیں بھر سکتے۔ تو ان سے اللہ کی کتاب جو شیطان نے پیچھے ڈلوائی، اس کا ایک آپشن پیش کیا اس نے، اور وہ کون سا آپشن؟ قربان جائیے، قرآن کریم اسی لڑی کے اندر آگے کسی قسم کا فاصلہ لائے بغیر کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ آپ غور سے سنیے، انشاءاللہ اردو میں ترجمہ ہے، ایک عامی سے عامی آدمی قرآن ہمارے دل کی آواز سمجھ جاوے گا اس کو۔ آپ غور کیجیے اس میں۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈالا اور کس کے پیچھے چل دیے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں شیطان لوگوں کو جادو پڑھ سناتے تھے، تو انہوں نے جادو کا فالو کرنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اس زمانے میں جادو کا علم جو ہے وہ بہت پنپا تھا، لوگوں کے درمیان میں ایک فن کی حیثیت سے اور گریجویشن کے ایک شعبے کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا، تو لوگ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ لوگوں میں یہ چرچا چلا دیا گیا کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، جادو جو ہے نا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے۔ یہ جو آسمان پر تخت لے کر اڑتے تھے حضرت سلیمان، اور ساری چیزیں ان کے قابو میں تھی، کیا چرین کیا پرند سب ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، تو لوگوں میں یہ غلط چلایا گیا کہ حضرت سلیمان کو اتنا زیادہ اقتدار جو سب چیزوں پر حاصل تھا نا وہ جادو کے سہارے تھا۔ یہ بھی آپ دیکھیے، جب لوگوں میں کوئی آدمی اپنی بری چیز کا چلن دینا چاہتا ہے تو غلط پروپیگنڈا کرتا ہے، اچھی چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑتا ہے تاکہ اچھی چیز مشہور ہے تو اس کے ساتھ ان کی یہ غلط چیز بھی مشہور ہو جائے۔ ہمارے رب نے فوراً ان کی تردید کر دی، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی یہ جادو حضرت سلیمان کا علم نہیں تھا، یہ تو شیاطین کا علم تھا۔ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیطان ان دنوں کلاس چلاتے تھے جادو کے، لوگ بھائی جسے سیکھنا ہو آؤ کوچنگ کلاس کے اندر، بلا فیس کے آپ کو جادو سکھایا جائے گا، یہ شیطانوں کے کورس چلتے تھے۔ یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور لوگوں نے ایک دوسری چیز کو بھی فالو کرنا شروع کیا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ ہاروت اور ماروت، دو فرشتے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے، ان دونوں کو بھی سحر اور جادو کا علم سکھا کر لایا گیا تھا، دھرتی پر اتارا گیا تھا۔ فرشتوں کی معرفت جادو کیسے سکھایا گیا؟ ارے اس زمانے میں یہ ہونے لگا تھا کہ بہت سے لوگ جادو کے سہارے
اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے تھے کہ نبی اگر عادت کے خلاف معجزہ لاتا ہے تو ہم بھی عادت کے خلاف لاتے ہیں. چنانچہ وہ بھی جو ہے رسی ڈالتے تھے اور سانپ بن جاتا تھا. جیسے نبی لاٹھی ڈالتا ہے تو معجزے کی وجہ سے جو ہے اژدہا بن جاتا ہے. تو لوگوں میں نبوی علم اور جادو کا علم گڑمڑ ہونے لگا تھا، خلط ہونے لگا تھا. تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، لوگوں کو بتاؤ یہ جادو ہے اور یہ نبی کا علم ہے. یہ 2 فرشتے بھیجے گئے تھے دونوں کے درمیان میں ایک لائن کھینچنے کے لیے کہ یہ جادو کا علم ہے اور یہ نبی کا علم ہے، کوئی ایک دوسرے میں خلط نہ کرے. یہ حرام اور ممنوع ہے، یہ کفر ہے. قرآن سحر نہیں کہتا، اس کو وما کفر کہتا ہے. حالانکہ مفسرین لکھتے ہیں وما سحر، حضرت سلیمان نے جادو نہیں کیا، یہ نہیں قرآن کفر نہیں کیا، اس لیے کہ سحر عام طور پر جادو پر مشتمل ہوتا ہے. تو دونوں فرشتوں کو اتارا گیا تھا. آپ دیکھیے یہ بنو اسرائیل جو پہلے ان کے ہاتھ میں تورات تھی، اللہ کی کتاب، آہستہ آہستہ نہ یہ کہ چھوٹی پیچھے کیسے گئی، اس کا پورا پس منظر اور بیک گراؤنڈ جو ہے قرآن کریم ذکر کرتا ہے. یہ 2 فرشتے اتارے گئے تھے. ان دونوں کو سحر اور جادو اس لیے سکھایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ سحر ہے، یہ معجزہ ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اب لوگوں کو بتانا تو پڑے گا کہ یہ جادو ہے. تو لوگ آتے تھے ان کے پاس، پہلے یہ کہتے تھے دیکھو ہم تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، تم کو جادو سکھاتے تو ہیں لیکن تم اس میں پڑ مت جانا، ہم تو اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ نبی کے معجزے سے فرق کر سکو. جب بھی کوئی سیکھنے آتا پہلے یہ کہتے کہ یہ آزمائش کی چیز ہے، تم تاب لا سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، گمراہ نہیں ہوں گے تو سیکھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک فقیہ کوئی صورت پیش کرتا ہے، پہلے ایک مسئلے کے اندر کوئی صورت پیش کرتا ہے کہ یہ چیز سود ہے اور یہ چیز تجارت ہے. آپ کسی دوسرے کو لاکھ روپیہ دو اور یہ کہو کہ ہر مہینہ تجھ کو جب تک یہ لاکھ روپیہ واپس نہ کرے ہر مہینہ تجھ کو 5-5 ہزار مجھے دینے پڑے. یہ جو 5-5 ہزار آیا نا، یہ سود ہے. ہماری فقہ کی کتابوں میں ایسی سود کی اور انٹرسٹ کی شکل بھی لکھی ہوئی ہے. یہ اس لیے نہیں کہ لوگ برتے ہیں، اس لیے کہ تجارت اور سود کے درمیان کا فرق ہم واضح کر سکیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو سکھلائے. اور جب بھی سکھلاتے تھے پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے، اگر تم برداشت کر سکتے ہو، اسے اگنور کر کے معجزہ لے سکتے ہو تو فالو کرنا، ورنہ سیکھنا ہی مت. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. چنانچہ یہ لوگ ان فرشتوں سے سیکھنے لگے ایسا علم جو میاں بیوی کے محبت والے رشتے میں توڑ پیدا کر دیتا. یہی جادو کی بہت تاثیریں ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر اثر نہیں کر سکتا. اصل مؤثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن جیسے زہر میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، انسان کو مار ڈالتا ہے، ویسے جادو میں تاثیر ہے کہ اچھا خاصا ہنستا کھیلتا میاں بیوی کا سنسار چل رہا تھا، کسی نے ان پر جادو کیا، دونوں کے درمیان میں تفریق ہوگی، جدائی ہوگی. اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، باقی جادو کی ذاتی تاثیر کوئی نہیں ہے. مگر علماء نے لکھا کہ اس جگہ دوسرے رشتوں کے مقابلے میں اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس جگہ ذکر کیا. اتنا مضبوط رشتہ، محبت کی ایسی مثال آپ کسی اور رشتے میں نہیں دیکھو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تر بین المتحابین مثل النکاح. میاں بیوی کی جو محبت ہے نا وہ بے مثال ہے. ماں باپ سے بھی اولاد کو محبت ہوتی ہے، بردر سسٹر کو بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ان کی نوعیتیں جدا ہیں. ایک میاں بیوی کی جو محبت ہے وہ دنیا کے اندر اس کا کوئی جوٹا نہیں ہے، بے مثال ہے. جب جادو اس میں تفریق کر دیتا ہے تو چھوٹے موٹے رشتے تو بہت آسان ہے اس کے لیے. یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ سکھاتے تھے ایسا علم کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق. اسی لیے کہتے تھے کہ دیکھو اس کو کسی پر چلانے کے لیے مت سیکھنا، ورنہ تم اپنی بڑاس نکالو گے اپنے دشمن سے، ان کے درمیان میں تفریق کروا دو. ایسا مت کرنا، یہ صرف خط کھینچنے کے لیے، لائن کھینچنے کے لیے تم کو بتایا جا رہا.
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جادو کی بڑی تاثیر ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. جادو کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ درست کرنے کے لیے ایک آیت بیچ میں رکھ دی کہ کوئی نہ سمجھے کہ جادو کی بڑی تاثیر ہے. کیا حیثیت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام اور ناپسند فرمایا ہے، لیکن یہ آزمائش کے لیے دنیا کے اندر ہر قسم کے علوم ہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. بس اسی پر مجھ کو دکھلانا ہے آپ کو. یہ ایسا علم سیکھتے تھے جو نقصان تو دیتا تھا، نفع نہیں دیتا تھا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. آگے بھی قرآن کے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. انہوں نے ایسا علم لیا جو آدمی بھی یہ علم حاصل کرے گا آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش یہ لوگ سمجھتے کچھ. بس یہاں رک جائیے. اب یہ دو آیتیں رکھیے. پہلی آیت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب چھوٹی اور پیٹھ کے پیچھے چلی گئی، اور دوسری آیت میں کہتا ہے شیطان نے آپشن کے طور پر سحر کا علم دیا تھا، جادو کا علم دیا تھا. کبھی دلوں میں قرآن ہو اور دوسرا علم آوے ہی نہیں ہو سکتا. قرآن کو نکال باہر کیا جاوے گا اور تب جا کے وہ دونوں میں جو ہے دشمناوٹ. یہ سمجھو. بس اتنا رکیے. اب ہمارے زمانے کے اندر اس وقت سب کی زبان پر ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. معاشرے میں آج سے 5 سال پہلے وہ بگاڑ نہیں تھا جو آج ہے. اور میرے بھائیوں، ابھی میں احتیاط کے طور پر نہیں، بالکل واقعات کی دنیا میں ڈوب کر کہہ رہا ہوں، یہ فسق و فجور کا زمانہ نہیں ہے، کفر و شرک کا زمانہ. آنن فانن آدمی ایمان سے نکل کر کفر کی گھاٹیوں میں جا رہا ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر بہت ساری خواتین وہ ہیں جو بعض مرتد ہو چکی ہیں اور بعض کی زمین تیار ہو چکی ہے. آئے دن خبریں سنتے رہتے ہیں. یہ کفر و شرک میں فتنے پھنس جانے کا جو ہے زمانہ ہے. اور آپ اس وقت دیکھیے کیا ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے یا چھوٹا ہوا. واقعات دیکھ لیجیے. آج سے 15-12 سال پیچھے چلے جاؤ. خود آپ کے اس علاقے کے اندر بچہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ دیتا تھا. مکتب کے اپنے اوقات تھے، 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کم سے کم بچہ دیتا تھا. اور یہیں قرآن بھی سیکھتا تھا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سیکھتا تھا، عقیدہ بھی سیکھتا تھا، صحابہ کے تھوڑے بہت حالات بھی سیکھتا تھا. عقیدہ سیکھنے کی وجہ سے بڑھاپے تک وہ الحمدللہ عقیدے میں مضبوط رہتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں رسول سے ایک محبت پیدا ہوتی تھی، اور آخر عمر تک اس کو رسول سے محبت رہتی تھی، جو مسلمان کی زندگی کا سرمایہ حیات. صحابہ سے اس کو ایک انس تھا. وہ حضرات خلفائے راشدین کو پہچانتا تھا، دعائیں اس کو آتی تھی. چونکہ مکتب میں ماں باپ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ اپنے بچے کو بھیجتے تھے. پھر کیا ہوا؟ یہ انگریزی میڈیم کا بھوت آیا. مجھے معاف کریں، میں جو ہے بہت جلا ہوا آدمی. میں آپ کو آج ٹوک انداز میں کہوں گا، اب جو ہے لاگ لپیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے صاف ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیوں چھوٹا. یہ انگریزیت کا بھوت آیا، دنیاوی تعلیم کا کریز بڑھا، ماں باپ نے مکتب کے اوقات میں کٹوتی کی جو قرآن کا حصہ تھا. اور آج جانتے ہو کتنا وقت رہ گیا ہے قرآن کریم کے لیے مکتب میں؟ 1 گھنٹہ بہت ہو گیا. ہمارے یہاں تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد بچے کو چھٹی نہیں دی تو ماں باپ جو ہے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے. ہمارے بچے کا گریجویشن متاثر ہوتا ہے، شکشن اور بڑھتر جو ہے اس کا بگڑتا ہے. تم کو کیا پڑی ہے معلم کے ساتھ، استاد کے ساتھ لڑنے جھگڑنے. بس یہ پستی کا دن شروع ہوا. اور شیطان نے صرف یوں ہی قرآن نہیں ڈلوایا. بھئی اتنا تو ظاہر ہو گیا نا کہ قرآن کسی درجے میں ہمارے ہاتھ سے چھوٹا ہے. اور آپ کو بتاؤں، یہ جاب ملازمت
اس کا شیڈیول ایسا بنایا گیا کہ ہم میں سے بہت سے نوجوان ہفتوں اور مہینوں ہو جانے کے باوجود قرآن کریم کھول کر ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے. آپ دیکھ لیجئے شہروں کا کیا حال ہے. آدمی رات کو دیر سے سوتا ہے, صبح دیر سے اٹھتا ہے, اٹھا دیا جاب پر, کام پر, شام کو تھکا ماندہ آیا, تھوڑا بہت بیٹھا, دوستوں میں فرینڈ سرکل میں گیا اور سیدھا بستر پر. یہ بھلا اللہ کی کتاب کو کھول کر کب پڑھ سکتے ہیں؟ چھوٹا یا نہیں قرآن؟ پچھلے دنوں ہمارے یہاں فجر کی نماز کے بعد ہر گھر سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج لوگوں کے خراٹے کی آواز آتی, نیند میں رہتے ہیں, یا اس سے زیادہ برا میوزک کی آوازیں آتی ہیں گھروں میں. مجھے معاف کریں, مسلمان میوزک کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ غیر مسلموں کی طرح اب بعض مسلمانوں کو بھی تب تک نیند نہیں آتی جب تک وہ اپنے کان کے اندر میوزک لگا کر نہ سوئیں. وہ ڈنگ ڈم پوری رات ہوتے رہتا ہے, بند بھی نہیں کرتا. اسی حالت میں پوری رات گزرتی ہے. اللہ نہ کرے اس کی وفات ہو گئی اس حالت میں, اللہ ہی محافظ ہے اس کے ایمان میں. یہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ ہم سے قرآن چھینا ہے. اور کس نے چھینا ہے قرآن؟ مجھے بتائیے آپ. کس نے اپنی بساط پھیلائی اور مکتب کا وقت کم کیا, اپنی چادر اور پھیلائی اور مکتب کے وقت تک چلا گیا؟ کیا اس کا سیدھا جواب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی اس گریجویشن نے ہمارے قرآن کے حق کو مارا؟ آخر بچہ اور کہاں جاتا ہے؟ گریجویشن نے قرآن کریم کا وقت چھینا ہے. بس اس زمانے میں جادو کے اندر ڈال کر شیطان نے قرآن کتاب چھڑوائی تھی اللہ کی. اس زمانے میں ہمارے عصر حاضر کا جو یہ تعلیمی نظام ہے اس میں ہمارے بچوں کو ڈال کر قرآن چھنوایا ہے. یہ بہت صاف نتیجہ. اور ماں باپ کو مجھے تو بہت تعجب ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ 8 گھنٹہ یا 7 گھنٹہ اسکول میں دیتا ہے بچہ, یا 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ دیتا ہے, اور اس کے لیے بڑی سے بڑی فیس والی اسکول طے کی جاتی ہے. گریجویشن کے لیے ماں باپ جو ہے, آپ ڈونیشن کی رقم سنو تو چکرا جاؤ. اتنی بڑی جو ہے, اتنے چھوٹے بچے کے لیے اتنی بڑی فیس, لیکن چل رہا ہے ہمارے درمیان. مجھے تو بہت تعجب ہے کہ آپ اتنی فیس دے کر اتنا بڑا کالج اور یونیورسٹی یا کوئی جو ہے دنیاوی شعبہ اختیار کر رہے ہیں, اور پھر وہاں کے بعد بھی بچے کو ٹیوشن کی ضرورت پڑے تو اس اسکول کے اسٹیٹس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بڑی کیوں ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی آپ کا بچہ ٹیوشن کا محتاج ہے تو پھر وہ اچھی اسکول کیسے ہو؟ لیکن ہے ایک دھن, لوگوں کے ذہن میں ایک دھن ہے. اب گریجویشن کے اس دور میں ماں باپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا ایمان جس اسکول میں بچے کو رکھ رہا ہوں, جس کالج یونیورسٹی میں رکھ رہا ہوں, وہاں سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. ماں باپ کو بھی بالکل خیال نہیں. الٹب بس اتنا ہے کہ اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے, ریزلٹ بہت اچھا ہے, اور یہاں کا ریشیو جو ہے پاس ہونے کا بہت اعلیٰ ہے. پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ عیسائی مشنری ہے یا پھر کفار و ہنود کی وہ اسکولیں ہیں جہاں ہمارے پاس جو ہے ان کے مذہبی تہواروں کے اندر شرکت کرائی جائے. مسلمان نہیں دیکھ رہا. صحیح ہے یا نہیں مجھے بتائیے. 2 ہفتے ہوئے ہمارے گجراتی سورت کے اخبار کے اندر ابھی خبر شائع ہوئی, اور میں تو اس کو 1 سے زیادہ جگہوں پر کہہ کر آیا. یعنی انسان جو ہے تعجب کرتا ہے کہ آخر 50 سال کے مسلمان گھرانے میں اتنی جلدی پاؤں تلے یہ کفر کا ریلا کیسے آ گیا. سچ کہتا ہوں میری آنکھوں نے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ دیکھا. اخبار میں تھا سورت کی فلاں اسکول کے اندر اتنی مسلمان بچیوں نے گربوں میں حصہ لیا. فلاں اسکول کے اندر اتنی بچیوں نے, 8 بچیوں نے, 10 بچیوں نے, یہ جو ہے باقاعدہ چیز چھپی تھی. اور اس سے زیادہ دل دکھانے والی بات, ان کے مسلمان ماں باپ ان بچیوں کے گربوں اور ڈانس کو دیکھنے کے لیے آڈینس بن کر گئے. ایک بات یاد رکھو, ہمارے یہاں ایک آوازہ بہت پھیلایا جا رہا ہے, ایکتا کے نام سے. یاد رکھیے, ایکتا کی تب تک اجازت ہے جب تک آپ کی شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو. مذہب بیچ کر ایکتا اختیار کرنا, اس سے دنیا میں بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہے. ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت انسان کا اپنے ایمان سے کھیلنا, آگ سے کھیلنا انسان کا. مجھے نہیں معلوم ان ماں باپ کے اور ان ناچنے والی بچیوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا.
کسی کے مذہبی تہوار کے اندر آپ اگر آج آرٹ کے نام سے اور کڑا کے نام سے جو ہے شرکت کروائی جا رہی ہے، ہرگز جائز نہیں، یہ حرام ہے، اور اس انسان کے اوپر کفر کے خطرے کی گھنٹی لٹک رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، مشنریوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو لوگ آج داخل کر کے آ رہے ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہے، ہمارے یہاں بعض مقدمات میں نے سنا، بعض کیس والے بڑے فخر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا 6 سال 7 سال کا بچہ ہم نے پنج گنی میں رکھا ہے، گریجویشن حاصل کر رہا ہے۔ اور میں جب پنج گنی پر سے گزرا، میں نے باقاعدہ دیکھا وہاں بہت سی کالجوں کے اوپر کراس کے، اسکولوں کے اوپر کراس کے جو ہے نشان تھے۔ آپ میں سے بھی جن کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا آپ دیکھیے، اور دیکھا ہوگا آپ نے کراس کا وہاں نشان ہے۔ مجھے اس دن بہت دل میں رونا آیا کہ ان معصوم کمزور دل کے بچوں کو ماں باپ 6 سال 7 سال کی عمر میں ان عیسائیوں کے حوالے کر کے آتے ہیں۔ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ میں جھونک رہے ہیں اپنے اتنے معصوم بچے کو۔ یاد رکھیے، ساری دنیا کے دیگر مذہب جو ہیں وہ آپ کے بچوں پر نگاہ جو ہے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہوں شاید کہ ہمارے بچے کو انشاءاللہ ہم یہاں آئے گا تو دینی تعلیم دیں گے، یا ممکن ہے وہاں بھی کچھ تھوڑا مکتب کے لیے وہ بھیجتے ہوں، لیکن بچہ اپنے کان سے جو سنتا ہے وہ دل میں محفوظ رہتا ہے اور آخری عمر تک محفوظ رہتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ سنایا، آپ کو بھی سناتا ہوں، بہت عبرت آموز واقعہ ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے صاحب علم، اس نے مجھ کو بتایا کہ ان کے خاندان میں ایک بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ سرکاری کسی جاب پر تھے اور اچھی پوسٹ پر تھے، عمر بھر انہوں نے وہیں جو ہے کام کاج کیا، اچھی تنخواہ بھی تھی ان کی۔ جب وہاں سے ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہونے کے بعد ان کی عمر ڈھلی تو بیمار ہو گئے، آپریشن کی نوبت آئی، آپریشن ہو گیا ان کا، آپریشن کے بعد ان کو لایا جا رہا تھا۔ تو یہ بزرگ جو ہے، جن کو آپ کو معلوم ہے جب آپریشن سے لاتے ہیں تو آدمی آدھی بے ہوشی میں رہتا ہے، نیم غشی کی حالت میں، تھوڑا ہوش آ چکا ہوتا ہے تھوڑا نہیں ہوتا۔ تو وہ صاحب علم ہمارا دوست کہہ رہا تھا کہ اس آدمی کی زبان سے ہم نے اس حالت میں یہ سنا، ہمارے بزرگ خاندان کے یہ کہہ رہے تھے، او جیسس سیو می، او جیسس سیو می، یعنی اے عیسیٰ مجھ کو بچا، اے عیسیٰ مجھ کو بچا۔ وہ صاحب علم مجھ کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت تعجب تھا، اس لیے کہ ہمارے خاندان میں نیک آدمی یہی پورا دن مسجد کے اندر بیٹھے رہتے، اپنی آخری عمر جو ہے انہوں نے مسجد میں گزاری۔ تو یہ آدمی اس حالت کے اندر، اللہ نہ کرے اگر جان چلی گئی تو کیا بول کر آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ہم نے ان کو پوچھا کہ ایک بات آپ سے آج پوچھنی ہے، بہت ہم لوگ ڈر بھی گئے تھے اور تعجب اب تک ہے کہ آپ کی زبان پر او جیسس سیو می۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میری بچپنے کی تعلیم عیسائی مشنری میں ہوئی، میری ٹیچر اور میڈم سے میں دن میں کئی مرتبہ یہ جملہ سنتے رہتا ہوں۔ آج اتنی پارسائی اور نیکی کے بعد بھی وہ دل کے کسی کونے میں چھپا رہا، اور آج ایسی حالت کے اندر سامنے آیا کہ اللہ نہ کرے یہ موت کی گھڑی ہوتی تو انسان شاید بے ایمان اس دنیا سے رخصت ہوتا۔ اس لیے لائٹلی مت لیجیے یہ جو کان پر اور آنکھ پر ہمارے کفر کی شرک کی چیزیں آتی ہیں۔ ہمارا بچہ کنہیے کا لباس پہن کر ڈرامہ کرتا ہے اسکولوں کے اندر، گنپتی اور کرشن کے ساتھ جو ہے ان کے تہواروں کے اندر شریک ہوتا ہے، لائٹلی مت لیجیے۔ آپ اپنے بچوں کے دل میں کفر کا بیج بو رہے ہیں، سچ اس سے زیادہ کم تعبیر پر میں راضی نہیں ہوں، بیج بو رہے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر کفر کا۔ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کی اجازت، ماں باپ اپنے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس بچے کے ایمان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ماشاءاللہ اس حالت میں ہیں، آج اللہ کے گھر میں اللہ رسول کی باتیں عقیدت سے سن رہے ہیں، کہی جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ پنچھی ایمان کا اڑ گیا تو آدمی اگنور کرنے لگے گا ان باتوں کو، ان سے نفرت کرنے لگے گا۔ نہیں دیکھا یہ جو مرتد ہو جاتے ہیں ان کو آپ جتنا بھی جو ہے دین کی باتیں سناؤ، وہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک کیس مقدمہ آیا تھا، کپل تھے، میاں بیوی مسلمان تھے،
لڑکی کو محبت ہو گئی کسی سکھ سے، وہ جو بیوی تھی اس کو کسی سکھ سے، سکھ تو جانتے ہو نا، سردار جی سے محبت ہو گئی، اور کیسے محبت ہوئی وہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں۔ شوہر نے کہا کہ تو گھر بیٹھی کیا کرے گی، یہ میں تجھ کو جو ہے لیپ ٹاپ لے دیتا ہوں، اس کے اندر تو اسٹڈی کر، آن لائن اسٹڈی کر۔ اس نے لگایا اور دل لگ گیا اس کا اس کے ساتھ۔ اب وہ یہاں آ کر ایک ہی اصرار پر، میرے شوہر سے مجھ کو چھوٹی کر، مجھے سکھ کے ساتھ جانا ہے۔ بھائی کوئی اس کے ماں باپ بھی تھے لڑکی کے، کہہ رہے تھے کہ تو کسی اچھی جگہ مسلمان کے ساتھ اس سے توڑنا چاہے، شوہر خود کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تو اصرار پر ہے تو میں چھوڑنے تیار ہوں، لیکن تو دوسرا اچھا پاتر ہم کو بتا، کوئی ایسا مسلمان ہو جس سے ہم تجھ کو جوڑ دیں۔ یہ کیا بات ہے؟ نہیں، مجھے علیحدہ ماں سمجھا رہی ہے۔ ہم لوگ، میں سچ کہتا ہوں شاید 2 گھنٹے سے زیادہ اس کو میں نے سمجھایا شریعت کی روشنی، لیکن وہ اس کا، ہم تو ہمارے یہاں یہ تعبیر ہے اس کان سے سنا اور اس کان سے باہر نکال دیا، یہ تو لینے تیار نہیں ہے، کان نکالنے کی بات کیا، لینے ہی تیار نہیں۔ عجیب، مطلب مجھ پر بہت اثر ہوا۔ یہ اس کا 2 سال کا بچہ تھا، وہ اتنا بلبلا رہا تھا، ایسا سامنے جا کر کہتا تھا ماں ماں، لیکن وہ ماں ہے کہ دیکھنے تیار ہو 2 سال کا بچہ۔ آدمی کا دل رو پڑے ایسی حالت۔ مجھے بتائیے کس چیز نے اس کی یہ حالت کی؟ ماں پنا کس نے گنوایا؟ میرے بھائیوں یہ حالت ہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا، ہماری گجراتی میں کہاوت ہے، چھوروں کچھوروں تھا پر ماؤتر کماؤتر نہ تھا۔ یہاں الٹا ہے، ابھی مائیں بھی کمائیں ہونے لگی ہے، وہ اپنا ماں پنا بھولنے لگی ہے۔ یہ بالکل لائیو واقعہ اور 2 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ ریلا ہمارے پاؤں تلے آئے، اس سے پہلے بہت سنبھل جانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، یہ گریجویشن جو ہے اس کی اجازت تب تک ہے جب تک کہ آپ کی شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ نہ رہے، اور اگر آپ کی شریعت کے کسی حکم پر پاؤں رکھ کر آپ گریجویشن لینا چاہتے ہیں، ناجائز ہے۔ اگر کفر و شرک اختیار کرنا پڑے، حرام ہے گریجویشن، حرام ہے۔ آپ نہیں بھیج سکتے اپنے بچے کو، اور بھیجا تو جیسے شراب پی آپ نے، جیسے سور کھایا، اس درجے کا حرام آپ نے ارتکاب کیا، اور پھر اللہ کے یہاں جواب دیجیے۔ انگریزی تعلیم اور عصری تعلیم اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے اگر وہ کفر و شرک لاتا ہو تو۔ ہاں دنیا میں رہنا ہے، گریجویشن کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دین قربان کرو، قرآن پیچھے ڈالو اور گریجویشن لو۔ یہ پچھلی قومیں کر چکی ہے اور تباہی کا شکار بن چکی ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو اور بتاؤں، یہ جب گریجویشن انسان کے اندر بہت بھر جاتا ہے نا، تو اس کے دل میں ایک ناز پیدا ہو جاتا ہے۔ گریجویشن کی بری تاثیر یہ ہے کہ اس سے انسان کے دل میں ناز پیدا ہوتا ہے، وہ سارے کمالات، اپنی ساری خوشحالی کی نسبت اسی کی جانب کرتا ہے، علم کی جانب کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ فرماتا ہے ہمیں پکارنے لگتا ہے انسان۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، ہے یا نہیں؟ جب مصیبت آتی ہے، دوسری جگہ تو قرآن کہتا ہے فضو دعائیں ناریز، لمبی لمبی دعائیں۔ بھائی کل تک تو یہ تھوڑی سی دعا عصر بعد کی دعا میں نہیں بیٹھتا تھا، کیوں اتنی لمبی دعا میں بیٹھتا؟ یہ ہماری نفسیات ہے۔ ہمارا رب، ہمارے رب سے زیادہ واقف کون ہو ہم سے؟ جب مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ دیکھیے ترجمہ سنیے، جب ہم اس کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں، جیسے بہت پیسہ آ گیا، حویلی کوٹھیاں کو مالک ہو گیا، چند کاریں ہو گئی اس کی، قال انما اوتیتہ علی علم، یہ اپنا جو گریجویشن ہے نا اس کی وجہ سے یہ سب حاصل ہوا، یہ ناز ہے۔ اللہ کی طرف نسبت چھوڑ کر اپنے گریجویشن کی طرف ناز کر رہا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم، قرآن نے بھی جو ہے الٹا تماچا مار دیا، بل ہی فتنہ، ارے اس کو جو ہے کچھ دوسرا مت سمجھو، یہ فتنہ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ارے ہمارا بچہ تو جو ہے بیک وقت دونوں ہاتھ میں لڈو رکھے ہوئے ہیں، اسلام بھی ہاتھ میں ہے اور کفر والا ایک گریجویشن بھی ساتھ ساتھ لیے ہوئے ہیں۔
تو اللہ تم کو اس حالت پر چھوڑ دے گا؟ پھر وہ تو بڑا قادر مطلق ہے. آگے سنیے قرآن کہتا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہوں نے یہ جو برائی کمائی نا، اس برائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو مصیبتیں پہنچائی، آفتوں کی بارش ان پر شروع ہوئی. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. اللہ اکبر. قرآن نے یہی نہیں کہا کہ ان کو ہم نے مزہ چکھایا، قرآن کہتا ہے یہ لوگ جو ہے نا ابھی گریجویشن کے نشے کے اندر دھت، ان کو بھی ہم چکھائیں گے اور یہ ہم کو عاجز نہیں کر سکیں گے. قرآن پچھلی قوم کے ساتھ ساتھ اس قوم کو بھی کہہ رہا ہے سیصیبہم سیئات ما کسبوا. علماء جانتے ہیں سین جو ہے للاستقبال، آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے آتا ہے سین. ہم ان کو چکھائیں گے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ارے تم کیا کہتے ہو کہ ہم کو روزی جاب نے دلائی، گریجویشن نے دلائی؟ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. آگے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. یہ رزق پھیلانا اور کم کرنا یہ گریجویشن کی بساط ہے کیا؟ یہ تو اللہ کرتا ہے. کسی کا رزق بڑھایا، کسی کا گھٹا دیا، اللہ کے ہاتھ میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ایمان ہے تو آیات سے تم فائدہ اٹھا پاؤ گے، ورنہ بھول جاؤ. بے ایمانوں کے سامنے ہزاروں آیتیں بیکار ہیں. آپ نے دیکھا اس آیت کے اندر چند آیتوں میں قرآن نے کیا کہا. ایک بہت بری تاثیر گریجویشن کی یہ ہے کہ انسان کمالات کی نسبت اپنی جانب کرنے لگتا ہے، اپنی خوشحالی کو اپنی جانب منسوب کرنے لگتا ہے. پھر اپنے رب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. جب انسان نشے میں دھت ہوتا ہے تو ایک عرصے تک تو پہلے نسبت کرتا ہے، پھر اپنے رب کے مقابل آ کھڑا ہوتا ہے. یہی بندہ کہ جو منی کا نطفہ تھا تیرے رب نے تجھ کو پیدا کیا اور مقابلہ اللہ سے کرنے کھڑا ہو گیا. قرآن اس کو بھی دوسری جگہ کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ قارون جو تھا بڑے خزینے تھے اس کے پاس اور حشم خدم بہت تھے، لشکر تھا اس کے پاس، خزانے بہت تھے، اس کے خزانے اتنے تھے، اتنا مالدار تھا. یہ لوگ دنیا والے خامخواہ تو اڑاتے ہیں کہ فلاں اتنا مالدار اور فلاں کے پاس اتنا اور فلاں کے پاس اتنا. قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے کئی اونٹوں کی جو ہے قطار ہوتی تھی. کئی اونٹ جو ہے فقط چابی اٹھانے کے لیے تھے. اتنا زیادہ مالدار تھا. کیا حیثیت ہے تمہارے روپیوں پیسوں کی؟ وہ کہنے لگا دھت ہو کر نشے میں مجھے تو اپنے علم، اپنے گریجویشن کی بنیاد پر، اپنی جو ہے صلاحیت اور مہارت کی بنیاد پر یہ سب ملا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. ارے تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ بڑے سپر پاوروں کو ہلاک کر چکے ہیں اور تم سے زیادہ بڑے لشکر والوں کو تباہ نیست و نابود کر چکے. اللہ کیوں کہتا ہے نیست و نابود کی بات؟ اس مقام پر آ کر انسان اپنی ہلاکت کا سامان کر لیتا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، گریجویشن میں انسان جب بہت زیادہ چلا جاتا ہے تو پھر ایک حالت آتی ہے کہ آیتوں سے وہ مذاق کرنے لگتا ہے. یہ جو روحانی باتیں ہیں نا، آنکھیں بند ہونے کی باتیں ہیں، اس کے بعد والی باتیں اس کو وہ مذاق معلوم ہوتی ہے، اس سے ٹھٹھا کرنے لگتا ہے اور قناعت کر لیتا ہے میرے پاس جو گریجویشن ہے وہ سامنے والے کے پاس نہیں. کوئی آدمی اگر صاحب علم ہو، عالم ہو، اللہ کی کتاب کا حافظ ہو تو اس کو ہیج سمجھتا ہے اور اپنے اس علم کو جو اس کو کفر و شرک کی گھاٹیوں میں لے جا رہا ہے اس کو بلند سمجھتا ہے. بس یہ تباہی کا گھنٹہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس آدمی پر تباہی آتی ہے. قرآن کہتا ہے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. جب ان کے پاس رسول آیتیں لے کر آئے، قرآن کریم کی وہ آیتیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، پل صراط ہے اور عذاب قبر ہے اور موت کا مرحلہ پورا کرنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب آیات لے کر آئے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا عندهم بما عندهم من العلم. اپنے پاس جو علم تھے نا اس پر اترانے لگے. یہ سب کیا اساطیر الاولین اور پرانوں کی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. انسان مر کے رل مل گیا
کس نے یہاں تک پہنچایا اس کو؟ یہ کفر ہو گیا۔ آخرت کے کسی مرحلے کا انکار کر دینا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے اور عقیدے کے درجے کی بات ہے، اس کا انکار انسان کے لیے کفر کا سامان لے کر آیا۔ پھر کیا ہوا؟ فریحوا عندهم بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، آ گھیرا ان لوگوں کو اس چیز نے جس سے وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ رسول جب تعلیم دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد حساب؟ ہم تو دیکھتے ہیں ناش کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے گریجویشن نے آپ کو بتایا۔ ارے وہاں کی دنیا الگ ہے۔ مجھے بتائیے ان آیات کے اندر کیا اس وقت کے جو حالات ہیں اس کا نقشہ نہیں کھینچا جا رہا ہے؟ ہمارے بچے ان چیزوں میں نہیں پھنس رہے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کو اگر آپ، سب ڈاکٹر کو نہیں، ماشاءاللہ بہت سے دیندار بھی ہیں، لیکن جو اس سے اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ دین کو بالائے طاق چڑھا چکا ہے، اس کو اگر آپ کہو گے کہ وائرس جو ہے وہ بیماری نہیں لاتا، تو وہ آپ سے حجت کرنے بیٹھے گا کہ ارے ہمارا رپورٹ کہہ رہا ہے، سی ٹی اسکین میں آیا، ایم آر آئی میں آیا کہ اس وائرس نے اس کو بیمار کیا، خون پیشاب کے ٹیسٹ کے اندر آ گیا، اور تم کہہ رہے ہو وائرس بیمار نہیں کرتا۔ ارے وائرس ذریعہ ہے، اللہ بیمار کرتا ہے، لیکن اس کو اب اللہ سمجھ نہیں ہے، وہ وائرس پر سب کچھ جو ہے آ رہا ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی۔ ارے دیکھ رہے ہیں کہ وائرس آیا اور بیمار ہوا، پھر اللہ کی طرف نسبت کیوں کرے؟ بھائی ساری چیزوں میں تاثیر اللہ کے رکھنے سے ہوتی ہے۔ دوا شفا نہیں دیتی، وائرس بیمار نہیں کرتا، جاب روزی نہیں دلاتی، اللہ نے چاہا تو وائرس بیمار کر سکے گا۔ نہیں دیکھا کورونا کے دنوں کے اندر ہمارے ڈابھیل میں ایک ہی محلے کے 2 واقعات ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ ایک جگہ وہ بوڑھا باپ تھا، کورونا کا شکار ہو گیا، اس کی بیٹی نے بہت خدمت کی اس کی، لیکن باپ کا جس دن جنازہ اٹھا اس دن وہ بیٹی بیمار ہوئی اور وہ بھی جو ہے رخصت ہو گئی، چلی گئی۔ ٹھیک ہے، سامنے اس کے ایک اور گھر تھا جہاں اسی طرح ایک باپ بیمار تھا، اس کی 2 بیٹیاں، بہت خدمت کی انہوں نے بھی، لیکن ماشاءاللہ آج بھی بقید حیات ہے۔ اور میں نے سنا ہمارے اہل خانہ سے، وہ بچی کہتی ہے کہ وائرس کی کیا حیثیت ہے، میرا رب جب تک نہیں چاہے گا وہ مجھ پر اثر نہیں کر سکے گا، اور آج جی رہی ہے۔ کیوں؟ وائرس اگر بیمار کرتا تو انہیں بیمار کرنا چاہیے تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ وائرس کی کیا حیثیت ہے، وہ خدا ہے کیا؟ میرے بھائیو، اللہ کو بھول کر آدمی کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن گریجویشن کے نشے سے انسان میں یہ شکل پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹھٹھا کرنے لگتا ہے، مولویوں کے بیانات میں پھر اس کو مزہ نہیں آتا، یہ سب دوسری باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہے کچھ یہ جو لائیو چیزیں ہیں اس کی بات کرو، ٹھیک ہے، پھر بڑھیے آگے۔ ہر راستے کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، کسی نہ کسی جگہ راستہ پہنچاتا ہے، اور قرآن کریم ہم کو دکھا رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی ٹھوکر کھانے کے موڈ میں ہے اس کو کھانا چاہیے۔ مسلمان کی تو شان ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ ٹھوکر کسی نے کھا لی ہو تو تجربے کے لیے وہاں اپنا پاؤں رکھ کے ٹھوکر کھانے کے لیے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری تعریف فرمائی ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين۔ اگر آپ نے دیکھا کہ وہاں بل ہے، بل جانتے ہو سانپ کا جو در ہوتا ہے جس میں سانپ گھستا ہے اس کو بل کہتے ہیں، اس کو عربی میں جوہر کہتے ہیں۔ ایک آدمی کا پاؤں اس پر پڑا، سانپ نے اس کو ڈس لیا، تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح ڈستا ہوا دیکھے تو خود بھی جو ہے پاؤں رکھنے جائے کہ میں بھی دیکھوں مجھ کو سانپ کاٹتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان سے گری ہوئی، وہ تو سبق حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس قدر نشانیاں ہمارے پاس ہیں، ہم سبق حاصل نہ کرتے ہوئے تجربہ کرنے کے لیے وہاں جائیں جہاں سے لوگ ہار کر لوٹ کر واپس آ رہے ہیں۔ اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا؟ میرے بھائیوں، اس لیے تھوڑا سا ابھی ہوش میں آؤ۔ گریجویشن جو ہے وہ ہمارا مسیحا نہیں ہے، بلکہ ہمارا قاتل ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بچوں کو گریجویشن مت دلاؤ، یہاں تھوڑا سا رک کر آپ کو کہوں گا، بچوں کو میں واپس کہوں گا، یہ جملہ بول بھی چکا، بچوں کو گریجویشن دلانے کی اجازت تب تک ہے جب تک آپ کی شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو، کفر و شرک کا ارتکاب نہ ہو، فسق و فجور کا ارتکاب نہ ہو۔ اجازت ہے آپ کو، بلکہ پڑھانا چاہیے، ہمارا یہ بچہ کل کو کسی کا محتاج نہ رہے۔ لیکن اگر ان اسکولوں میں آپ بھیج کر پڑھا رہے ہیں تو آپ اپنے ایمان سے کھلواڑ کریں۔ ایسے
علم کے مقابلے میں تو جہل اچھا، ناواقفیت اچھی، علم کے راہ حق نہ نمائے جہل است۔ جو علم آپ کو سچا راستہ نہ دکھلائے وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے نری جہالت، جہل است۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن کی ایک تعبیر بھی بہت عجیب ہے، آپ سنیے آپ کو اندازہ ہوگا۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، پھر فوراً کہتا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے لا يعلمون اور يعلمون یہ اپوزٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دن نہیں ہے اور یہ رات ہے، یہ رات نہیں ہے۔ ایسا اگر اپوزٹ کہے تو کیسا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن کا یہ لہجہ ایسا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ نہیں جانتے، ہاں جانتے ہیں، دنیا کی ظاہری علوم کو جانتے ہیں۔ تو قرآن اس ظاہری علم کو علم کہنے تیار نہیں ہے، وہ لا علمی ہے ہمارے لیے، لا يعلمون۔ میرے بھائیوں، جس کی یہ حیثیت ہے اس کو ہم مسیحا سمجھیں، اور ہمارے بچوں کو جو ہے ہم لوگ ادھر قربان کرنے کے لیے بھیجیں، ایمان قربان کرنے کے لیے۔ ایسی اسکولوں سے خدا جو مذہبی تہواروں میں شرکت کراتی ہو اپنے بچوں کو مت بھیجیے، اور اگر وہ اس پر مصر ہیں آپ کے بچے کو اٹھا لیجیے، اللہ محافظ ہے، اس کا اس سے زیادہ بہترین علم وہ دے گا۔ لیکن ہم اپنے بچوں کے ایمان سے کھلواڑ نہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں کے سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اب تو اس پر آنا پڑے گا کہ ایسا گریجویشن جو کفر و شرک لاتا ہے اس پر تف ہو تف ہو تف ہو، سمجھ میں آیا؟ اس پر لعنت آپ کو کہنا پڑے گا۔ اب تو بہت مروت ہو گئی، بہت انسانیت دکھا دی ہم نے، اب جو ہے مروت کے دن نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو کفر و شرک کو لاوے تف ہو اس گریجویشن، اور کم سے کم ایسے گریجویشن کی مسلمان تعریف نہ کرے۔ جس نے کفر و شرک دیا، سب گریجویشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ قید ملحوظ رکھیے، جس نے کفر و شرک ہمارے گھر میں لا دیا اس کی آپ تعریف نہیں کریں کسی کے سامنے۔ اللہ سے پناہ بھی مانگتے رہیے اپنے بچوں کے حق میں، جہاں ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ دنیاوی شکشن اور بڑھتر دے سکیں آپ دیجیے، اور جہاں اس کے ایمان کو خطرہ معلوم ہو سٹاپ کیجیے۔ دوسرا کوئی راستہ دنیا میں ہے جسے کفر و شرک سے بچنا ہے، بچ کے بھی علم دیتا ہے دنیا میں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، خلاصہ یہ نکلا کہ امت کے یہ وہ دن ہیں جو کسی زمانے میں بنو اسرائیل کے رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے کتاب پشت کے پیچھے گئی تھی، ان کے سامنے آپشن کے طور پر گریجویشن آیا تھا سحر کا، جادو کا۔ آج ہمارے سامنے یہ دنیاوی شکشن ہے جس نے قرآن کریم کو پیچھے کروایا ہے۔ تو ہم کو اس موقع پر بہت چوکنا ہو کر، الرٹ ہو کر، نہایت ہی چوکس ہو کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن واپس تھامیے۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے، قرآن کو تھام لیجئے۔ اللہ، میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے حدیث شریف سنائی، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی بخشتا ہے اور بہت سی قوموں کو پستی میں لا دیتا ہے۔ قرآن کو تھام لو، جو رستہ چھوٹا ہے اس سے پکڑ لو، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی ضائع نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات آخر میں جو ہے کہ یہ رہتی ہے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں اپنے گھر کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن ہم کو کیا پیغام دیتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا مسلمان سیکھنے کی کوشش کریں۔ بہت رونے کی بات ہے، ہمارے حضرت شاہ الحق صاحب بردوئی نورۃ سے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ بھائی ایک آدمی بڈھا ہو جاتا ہے 60 سال کا، روزانہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے 60 سال تک اسے پتہ ہی نہیں چلتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا رب کیا کہتا ہے اور میں کیا بولتا۔ ترجمے سے واقف ہوئیے اور تنہا ترجمہ نہ دیکھیے، تفسیر کے حلقوں میں شرکت کیجیے۔ مجھے معلوم ہوا، مولانا کو میں نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں تفسیر کا حلقہ مولانا نے بتایا یہاں چل رہا ہے، یہ محمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ شریک ہوئیے۔ میرا رب کیا پیغام دیتا ہے وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اگر آج آپ پر چائنا سے جن پنگ کا کوئی خط آ جائے، چائنیز زبان میں ہے، تو آپ جو ہے نا جب تک اس کو حل نہیں کریں گے بیٹھیں گے نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے کوئی بہت بڑا انعام ہمارے ہاتھ لگا، گوگل پر ادھر ادھر سرچ کر کے کیا کہنا چاہتا ہے کم سے کم اس کو حل کریں گے، لیکن ہمارے رب کا پیغام مدتوں سے پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں، جبکہ اس کے انعام کی کیا حیثیت ہے، رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انعام کے طور پر قرآن دیا ہے اس کے مقابلے میں۔ اللہ موفق ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ شرکت کریں گے. یہاں بھی تفسیر کا حلقہ چل رہا ہے, دوسری جگہوں پر بھی ہے. میرے رب کو کل میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ, میں مستقل تعلیم حاصل نہیں کر سکا, لیکن تیری کتاب سے اتنا لگاؤ میں نے رکھا کہ تو کیا